یہ جو فوجی سربراہ جس کا دعویٰ کر رہا ہے اسرائیل کہ ہم نے محمد ضعیف کو شہید کر دیا ہے، یہ بڑا الارمنگ ہے، بڑا ٹاپ لیڈر تھا، یہ بہت بڑا فوجی سربراہ تھا حماس۔ دیکھیے دو دعوے کیے انہوں نے، ایک انہوں نے کہا کہ جی سینئر کمانڈر جو ہے فؤاد الشکر وہ ہم نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اٹیک کر کے اس کو شہید کر دیا ہے۔ دوسرا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو محمد ضعیف ہیں، ضعیف ہی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، ویسے انگریزی میں تو وہ DIEF نام لکھتے ہیں ان کا، تو وہ سواد اور زواد کی جو بحث ہے تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے شہید کر دیا، وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے شہید کر دیا، اور عرب میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ زخمی ہوئے ہیں لیکن وہ حیات ہے۔ حماس کہہ رہا ہے نان سینس، وہ اب بھی اسرائیل کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں لبنان کی طرف سے یا حماس کی طرف سے ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دیٹ مینز ہی از ایکٹیو، ہی از تو یہ آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ بعض اوقات دعوے کیے جاتے ہیں بعد میں وہ سچے ثابت ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو کئی اسرائیل کے دعوے یاد کرا سکتا ہوں جو انہوں نے کیے اور جھوٹے ثابت ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو آئی تھنک یہ ابھی کوئی نہ کوئی ویڈیو آ جائے گی ان کی اور وہ ان کو لائیو دکھا دیں گے۔ تو بخاری صاحب ایسے بڑے دعوے کر کے اسرائیل اپنا کیا امیج پورٹریٹ کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں اس کو تو اپنی جہریت کا جواز پیدا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا اور کچھ بھی کہنا ہے۔ میں ابھی آتا ہوں یاہو کی گیدر بھوکیاں جو اس نے دی ہیں اس کی طرف، لیکن دو اور امپورٹنٹ باتیں جو ہم پہلے کر لیں وہ یہ کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں اس کا ہم نے شروع میں تذکرہ کر دیا، انہوں نے اب براہ راست حملے کا حکم دے دیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکی اخبار جو ہے اس نے کہا ہے کہ اسرائیل پر حملہ جو ہے وہ اسماعیل ہانیہ کا بدلہ لینے کے لیے ایران ضرور کرے گا، جو ہم بات شروع میں کر رہے تھے کہ دس از انیویٹیبل۔ اب آگے آ جائیے جناب، یاہو صاحب جو ہیں وہ حرکت تو کر لی انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ آگ دیا سلائی تو لگا دی آپ نے، لیکن اس کے بعد پھر اس کے آفٹر میتھس جو ہیں وہ بھگتنے تو ہیں نا، جو بھی ہوں گے وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس پر تو اسی وقت ہم بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ unless we see what Iran has done. But I have told you on the basis of my experience کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران کچھ نہ کرے، اور خاص طور سے جس لیول کے اوپر یہ حکم دیا گیا ہے وہ بس ایک ایسا حکم ہے جس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ڈاؤن دا لائن کوئی بھی۔ تو ایران نے حملہ کرنا ہے، ایران کا حملہ ہوگا اور وہ ہم جلدی دیکھیں گے۔ اب تک اس تمام مسلم امہ میں سے صرف ایک ٹرکی، ایران کے بعد ٹرکی ایک واحد ملک ہے جس نے نیتن یاہو کو براہ راست مخاطب کر کے کہا ہے اب ایسی صورتحال آ گئی ہے کہ ہم براہ راست مداخلت کرنے سے بھی نہیں چوکیں گے۔ میں کہتا ہوں خالی دھمکی دی ہے اور کچھ بولا تو ہے نا، ہمارے ہاں تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو اب تک سلمان حالیہ کے بارے میں کچھ کہنے کی توفیق نہیں ہوئی، فارن آفس نے بیان جاری کر دیا ہے۔ ارے بابا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد تمام مسلم امہ ایک ایمرجنسی سیشن بلاتی ہو OIC کا، عرب لیگ کا ایک سیشن ہوتا، دونوں جوائنٹ سیشن کرتے، تب کوئی بات بنتی، کوئی پریشر بنتا، کوئی بلڈ اپ ہوتا، کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کو تھوڑے سے الارم ہوتے۔ تو یہ جو بے حسی ہے آج اسرائیل یہ سب کچھ کر کے بچا ہوا بھی صرف اسی لیے ہے کہ جو مسلم لیڈرشپ ہے کل امپورٹنٹ ہے، وہ بالکل بے معنی ہے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ بالکل، اور ایسے میں مسلم لیڈرشپ کو جواب دینا بڑا ضروری ہے کہ وہ جواب دے اسرائیل کو، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل میں اب معاملات کہاں تک پہنچتے ہیں اور ایران کتنا سخت جواب اسرائیل کو دیتا ہے۔